چھینٹے آپ کے کپڑوں پر گریں گے تو آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. چھری کو ذرا تیز کر لیجئے گا تاکہ مجھے تکلیف کم ہو. مجھے الٹا لٹا کے ذبح کیجئے گا تاکہ آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے. اور ہاں، یہ جو میرا کرتا ہے نا، میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ اس کو بیچاری کو تسلی ہو جائے. کیا دنیا نے ایسی قربانی دیکھی ہے؟ اب سنو، حضرت ابراہیم نے بالکل ویسا ہی کیا. آپ کو باندھ بھی دیا، آپ کو لٹا بھی دیا، اور آپ نے چھری چلا بھی دی. چھری کا کام کاٹنا ہے، اللہ چاہے تو چھری نے کام نہیں کرنا نا. آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. مگر پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ، یہ امتحان ختم ہوا اور اب آسمان سے آواز آئی. حضرت ابراہیم بالکل اوپر بیٹھے ہیں اور چھری چلا رہے ہیں تو اوپر سے آواز آئی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے جب سر اٹھایا تو دیکھا جبریل امین جنت سے مینڈھا دمبا لے کر آ رہے ہیں. تو آپ سمجھ گئے میرے امتحان کا وقت پورا ہو گیا ہے. بے شاختہ آپ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل تو نیچے لیٹے ہوئے تھے، وہ بھی سمجھ گئے کہ لگتا ہے ہمارا امتحان پورا ہو گیا. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو عید والے دن تسبیح پڑھتے ہیں نا، کیا یونیک تسبیح ہے، کیا یونیک تکبیر ہے. کن تین شخصیتوں کی زبان سے نکلا ہے؟ پہلا پارٹ حضرت جبریل کی آواز میں، از دا مڈل پارٹ آف دیٹ تکبیر، حضرت ابراہیم نے ادا کیا ہے، اور آخری حصہ ہے حضرت اسماعیل کی زبانی. ذرا سوچو تو صحیح کیسا منظر ہوگا. ذرا مل کے تکبیر پڑھیں اور اس منظر کو یاد کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ہمارے بچے، ہماری فیملی قربانی کو ہم نے فیسٹیول بنا دیا ہے. گائے آ رہے ہیں، بکرے آ رہے ہیں، انجوائے ہو رہا ہے، گھوم آ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر باربیکیو پارٹیاں. کبھی تو یاد کرو یار، کیا ہوا تھا؟ یہ کیوں کر رہے ہیں قربانی؟ یہ کیسی قربانی کی داستان ہے؟ کب بتائیں گے ہم؟ کب اس کو سوچے تو صحیح. ہمیں خدا کی قسم ایک بار ان کو، ہمیں زندگی میں اگر ہمیں بھی یہ کہہ دیا جائے کہ چلو ہر سال نہیں، زندگی میں ایک بار آپ بھی اپنا ایک بچہ ذبح کرو، کیا حال ہوگا؟ کتنی بڑی آسانی. بکرے کاٹو، گائیں کاٹو، خود ہی کھاؤ، انجوائے کرو. شریعت نے کتنا آسانی کر دی ہم پر. لیکن اس قربانی کو تو یاد کریں نا. اور پھر اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی ان واقعات کو پڑھ کر کبھی تو احساس ہو یار کہ کبھی مال کی قربانی دینی پڑے تو میں حاضر، کبھی وقت کی قربانی دینی پڑے تو میں حاضر، کبھی اپنی خواہشات کی، اپنی ڈیزائرز کی قربانی دینی پڑے تو میں اللہ کے لیے دوں گا. اور اللہ وہ دن لائے جب جان کی قربانی دینی پڑے، تم بھی اب پیچھے نہ ہٹے کہ یا اللہ جان بھی تیری ہے، تو نہیں تو دی نا جان، اے اللہ میں راضی. اللہ وہ